ہم جماعت پنجم کے اردو ادب کا سبق نمبر 2 پاکستان کی سیر پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ملک پاکستان دیا ہے، ہمیں اس کی ہر طرح سے قدر کرنی چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم اب اس کے نئے الفاظ پڑھتے ہیں۔ تحفہ، زرخیز، ذخائر، رقبہ، وفات، کھنڈر، تباہ، کانے، سرسبز و شاداب، بندرگاہ۔ پاکستان قدرت کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر نعمت دی ہے۔ یہاں سرسبز و شاداب وادیاں، برف سے ڈھکے پہاڑ اور لہلہاتے باغات ہیں، خوبصورت جھیلیں ہیں۔ یہاں کی زرخیز زمین میں گیہوں، کپاس، گنا اور چاول بڑی مقدار میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں نمک، کوئلہ اور گرینائٹ وغیرہ کے ذخیرے ہیں۔ زمرد اور یاقوت جیسے قیمتی پتھروں کی کانیں ہیں۔ قدرتی گیس کے ذخائر ہیں۔ پاکستان کے 4 صوبے سندھ، بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا ہیں۔ آؤ آج پاکستان کی سیر کرتے ہیں۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ اس کے علاوہ کئی دوسری زبانیں مثلاً پنجابی، سندھی، سرائکی، بلوچی، پشتو اور گجراتی بھی بولی جاتی ہیں۔ بچوں، پاکستان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادھر ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ادھر کے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، لہلہاتے باغات یعنی سرسبز ہرے بھرے کھیت ہیں۔ یہاں پہ جو ہماری زمین زرخیز زمین ہے، ادھر کیا کیا پیدا ہوتے ہیں؟ گیہوں، کپاس، گنا اور چاول وغیرہ بڑی مقدار میں پیدا ہوتے ہیں۔ دھاتیں ادھر بہت ہیں، قدرتی گیس کے ذخائر بہت ہیں۔ اور پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ 4 صوبے ہیں، اور ہر صوبے کی بچوں الگ الگ زبانیں ہیں جو وہاں کے رہنے والے بولتے ہیں۔ صوبہ سندھ کے مشہور شہر کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ اور ٹھٹہ ہیں۔ ٹھٹہ کی تاریخی شاہجہانی مسجد بہت خوبصورت ہے۔ کراچی سمندر کے کنارے آباد ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہاں بڑی بڑی عمارتیں اور کارخانے ہیں۔ بندرگاہ اور ہوائی اڈہ ہے۔ قائد اعظم کا گھر اور ان کا مزار بھی یہیں پر ہے۔ بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں۔ بس سندھ کے مشہور شہر کون سے ہیں؟ کراچی، حیدرآباد، سکھر اور لاڑکانہ، لیکن شہر جو سب سے بڑا ہے کراچی ہے۔ اور ٹھٹہ کی تاریخی شاہجہانی مسجد بھی بہت خوبصورت ہے۔ کراچی جو ہے سمندر کے کنارے آباد ہے۔ یہاں کا یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اسے روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ادھر بڑی بڑی عمارتیں ہیں، کارخانے وغیرہ بھی ہیں، ہوائی اڈے بھی ہیں۔ اور بندرگاہ بچوں وہ ہوتا ہے پانی کے جہاز میں جو بھی سامان آتا ہے، جیسے کماڑی ہے، منوڑا وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ بڑے بڑے بندرگاہ ہیں۔ قائد اعظم کا گھر اور ان کا مزار بھی یہیں ہے، اور بہت سارے تعلیمی ادارے بھی ہیں۔ اچھا، بازاروں میں بہت سے لوگ خریداری کرتے نظر آتے ہیں۔ سڑکوں پر ہر وقت چھوٹی بڑی گاڑیوں کی بھیڑ رہتی ہے۔ صوبہ بلوچستان کا رقبہ زیادہ لیکن آبادی سب سے کم ہے۔ اس کے خاص شہروں میں کوئٹہ، چمن، سبی، لورالائی، خزدار اور زیارت ہیں۔ صوبے کے سب سے بڑے شہر کوئٹہ کے چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ خوبصورت ہنہ جھیل ہے۔ پھولوں اور پھلوں سے لدے بے شمار درختوں کی وادی ارگ بہت حسین ہے۔ کوئٹہ کو پھلوں کی ٹوکری بھی کہتے ہیں۔ اب صوبہ بلوچستان کیا ہے؟ رقبہ زیادہ ہے لیکن ادھر آبادی بہت کم ہے۔ اس کے خاص شہروں میں چمن اور سبی، خزدار وغیرہ ہیں۔ اور یہ کوئٹہ بھی جو شہر ہے اس کے چاروں طرف کیا ہے؟ اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اور ادھر ہنہ جھیل بھی ہے۔ کوئٹہ کو پھولوں اور پھلوں کی ٹوکری بھی کہتے ہیں، یعنی ادھر پھل بہت زیادہ اگتے ہیں، یعنی یہاں پر پھل بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں آڑو، آلوچہ، خوبانی، انگور، سیب جیسے بہت سے پھل اور خشک میوے، اخروٹ، مونگ پھلی اور پستہ اور انجیر پیدا ہوتے ہیں۔ سیبوں کا بادشاہ تورکلو سیب بھی یہیں پیدا ہوتا ہے۔ قائد اعظم وفات سے پہلے اپنی بیماری کے دنوں میں زیارت کے خوبصورت شہر ہی میں رہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ گرمی بھی اسی صوبے کے ایک شہر سبی میں پڑتی ہے۔ اب کیا ہے بچوں، کوئٹہ میں کیا آڑو، آلوچہ یعنی بہت سے پھل، یعنی یہ تمام پھل آڑو، آلوچہ، خوبانی وغیرہ اور خشک میوے بھی یہاں پہ
پیدا ہوتے ہیں، اور یہاں کا سیبوں کا بادشاہ ترکلو یہاں ہی پیدا ہوتا ہے۔ قائد اعظم اپنی وفات کے دنوں میں بھی اور بیماری کے دنوں بھی کوئٹہ کے زیارت کے خوبصورت شہر ادھر ہی شہر میں رہے، اور پاکستان میں سب سے زیادہ گرمی بھی اسی شہر یعنی سبی میں پڑتی ہے۔ صوبہ پنجاب ملک کا سب سے زیادہ آبادی والا اور سب سے زیادہ سرسبز و شاداب صوبہ ہے۔ ہر طرف لہلہاتے کھیتوں میں کسان ہل چلاتے نظر آتے ہیں۔ پنجاب کے بڑے شہر لاہور، ملتان، فیصل آباد، بھاولپور، سیالکوٹ اور سرگودا ہیں۔ سیالکوٹ دنیا بھر میں کھیلوں کے سامان کے لیے بہت مشہور ہے۔ ملتان میں کئی بزرگوں کے مزارات ہیں۔ لاہور میں کئی تاریخی عمارتیں ہیں، جن میں شاہی قلعہ، شالیمار باغ، بادشاہی مسجد اور جہانگیر کا مقبرہ شامل ہے۔ مینار پاکستان اور علامہ اقبال کا مزار بھی اسی شہر میں ہے۔ اسے باغوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ پاکستان کا صدر مقام اسلام آباد ہے۔ یہاں شاہ فیصل مسجد، سپریم کورٹ اور قومی اسمبلی کی عمارتیں ہیں۔ اس شہر میں زیادہ تر سرکاری دفاتر اور دوسرے ملکوں پنجاب جو ہے کیا ہے سب سے زیادہ آبادی والا ہے اور سرسبز و شاداب ہے، یعنی یہاں پہ بہت زیادہ ہریالی ہے، کھیت بہت زیادہ ہیں، اور کسان کیا ہیں یہاں پہ ہل چلاتے ہوئے زیادہ نظر آتے ہیں۔ اور وہ سیالکوٹ جو ہے یہاں پہ کھیلوں کے بہت بڑے کارخانے، یہاں پہ کھیلوں کی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ ملتان کیا ہے مزارات بہت ہیں، لاہور میں تاریخی جگہیں بھی بہت زیادہ ہیں، عمارتیں بھی ہیں، اور علامہ اقبال کا بھی مزار ہے۔ پاکستان کا صدر مقام اسلام آباد ہے۔ یہاں شاہ فیصل مسجد، سپریم کورٹ اور قومی اسمبلی کی عمارتیں ہیں۔ اس شہر میں زیادہ تر سرکاری دفاتر اور دوسرے ملکوں کے سفارت خانے ہیں۔ قریب ہی مریخی تفریحگاہ اور راولپنڈی کا شہر ہے۔ اسلام آباد کا کیا ہے یہ دارالخلافہ ہے۔ اسلام آباد یہاں پہ شاہ فیصل مسجد ہے، سپریم کورٹ یعنی تاریخی عمارتیں ہیں، اور یعنی سفارت خانہ بھی ہیں، اور تفریحگاہ اور مریخ کی تفریحگاہ بھی ہے، اور راولپنڈی کا شہر بھی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے بڑے شہروں میں پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان، مردان، بنوں اور ہری پور شامل ہیں۔ پشاور کا قصہ خوانی بازار بہت مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں۔ چائے کی چھوٹی چھوٹی دکانوں میں بڑی رونق رہتی ہے۔ جگہ جگہ پستے، بادام، اخروٹ، چلغوزے اور کشمش جیسے خشک میووں کی دکانیں خریداروں سے بھری رہتی ہیں۔ موہنجو دڑو، ہڑپا اور ٹیکسلا پاکستان کے ایسے شہر ہیں جو ہزاروں سال پہلے تباہ ہو گئے تھے، اب صرف ان کے کھنڈر باقی ہیں۔ اب بچوں خیبر پختونخوا پشاور بڑے شہروں میں ہیں۔ پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان اور مردان وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ ادھر کا قصہ خوانی بازار بھی بہت مشہور ہے، اور ادھر خشک میوے بہت ہوتے ہیں۔ پشاور کے لوگ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں، ادھر خریداروں سے بھری رہتی ہیں۔ اور موہنجو داڑو، ٹیکسلا، ہڑپا جو ہیں پرانے تاریخی وہ شہر ہیں، اور جو پہلے ہزاروں سال پہلے تباہ ہو چکے تھے، اب ادھر صرف کیا ہیں کھنڈر باقی ہیں۔ بچوں میں نے آپ کو پاکستان کے سبق جو ہے پاکستان کی سیر کے بلند خوانی کی، اب آپ اس کی بلند خوانی کریں گے اور اس کی خوشخطی بھی کریں گے، نہایت بہترین خوشخطی کریں گے اور اس کی بلند خوانی بھی کریں گے۔ بچوں ابھی ہم نے پاکستان کی سیر کی بلند خوانی کی تھی، اب آپ اپنی کاپی کا یہ جو پیراگراف دیا گیا ہے اس کی بہترین خوشخطی کریں گے۔ بچوں خوشخطی کرنے کے بعد اسی سبق کی آپ جملے بنائیں گے۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ تحفہ۔ الفاظ کیا ہے؟ تحفہ، نعمت، خوبصورت، زمین، ذخائر۔ ان کے آپ جملے بہترین خوشخطی کے ساتھ لکھیے گا، اسی طرح کالم بنائیے گا اور صاف جملے بنائیے گا۔